نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ سورہ لقمان میں ہم نے اس کا ابتدائی حصہ تو پڑھ لیا تھا۔ اب یہاں سے آیت 12 سے عرب کے ایک مشہور حکیم جن کا نام لقمان تھا، ان کی کچھ نصیحتوں کا بیان ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان کے بارے میں تاریخی طور پہ تو مستند طریقے سے نہیں معلوم کہ کس زمانے کی یہ شخصیت ہیں لیکن بہرحال ایک حکیم کے طور پر، ایک صالح شخص کے طور پر عرب لٹریچر میں ان کا تذکرہ تھا۔ اب قرآن کریم ان کی اس نصیحت کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور خاص طور پہ قریش کے سامنے، کہ جو دعوت اس رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیشہ سے صالحین کی دعوت بھی رہی ہے، یعنی توحید کی دعوت جسے ایمان کی دعوت کہتے ہیں، اور عمل صالح کی دعوت یعنی اخلاق کی دعوت، یہی اصل میں رسولوں کی بنیادی دعوت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ کے شکر گزار بن کے رہو، اور یہ کہ جو شکر کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے شکر کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوگا۔ جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ بے نیاز ہے، وہ ستودات صفات ہے، اپنی ذات میں آپ محمود ہے، اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں۔ پھر اس وقت کا بیان ہے جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ لقمان نے یہ کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ وہ قرآن یہ خاص طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ اسے نصیحت کر رہے تھے، یعنی چلتے پھرتے کوئی بات نہیں کہی تھی، بیٹے کو بٹھا کے سمجھا رہے تھے وہ۔ اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمیں اپنی اولادوں کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ اہتمام کے ساتھ کبھی انہیں بٹھا کے کچھ موٹی موٹی باتیں ضرور بتانی چاہیے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایمان کی باتیں ہونی چاہیے، اخلاق کی، اور اس کا ایک نمونہ جسے خود اللہ تعالیٰ کی اپنی تائید حاصل ہے، کیونکہ اس نے اپنے کلام پاک میں اسے نقل کیا ہے۔ نہ صرف نقل کیا بلکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بیچ میں تائید میں 2 جملے بھی کہے ہیں۔ ان کی پہلی بات یہ تھی کہ میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ بھی بیان ہوا ہے، اور قرآن یہ بتا رہا ہے کہ نبی اور رسول ہی نہیں، عام صالحین بھی اس چیز سے واقف ہیں۔ یہ اتنی مسلمہ انسانی روایت ہے، یہ انسانی روایت ہے ہر دور کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے تو ازراہیم کے سارا اپنے حقوق کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن اب بیچ میں اللہ تعالیٰ یہ ایڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے حقوق کے ساتھ تو عام طور پہ والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، تو اب یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کی بات ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں خود نصیحت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے ذوف پہ ذوف جھیل کر اس کا حمل اٹھایا، اور پھر 2 برس تک اس کا دودھ چھڑانا ہوا، یعنی ماں باپ دونوں کی ہی خدمات بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ماں کی خدمت ایک حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ 3 گنا زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ 3 ایکسٹرا کام کرتی ہے۔ وہ پیٹ میں رکھتی ہے 9 ماہ، وہ جب ڈلیوری کا عمل ہوتا ہے انتہائی تکلیف دہ، وہ اٹھاتی ہے سختی، اور پھر بچے کا رضاعت کا عمل، دودھ پلانے کا عمل، یہ بھی کوئی کم ذمہ داری نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے غالباً حدیث میں 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا نصیحت کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو، تمہیں میرے پاس ہی لوٹنا ہے۔ لیکن اگر والدین تمہیں مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، کسی ایسی ہستی کے بارے میں کوئی شرک کی دعوت دے جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی کوئی ہستی ہے ہی نہیں، تو پھر ان کی بات مت ماننا، لیکن اس کے باوجود
ان کے ساتھ دنیا میں بھلے طریقے سے ہی معاملہ کرنا. البتہ کسی کی رہنمائی میں چلنے کا وقت آئے تو پھر مشرک والدین کے بجائے اس شخص کی پیروی کرنا، ان لوگوں کے ساتھ چلنا جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ہے. آؤ گے تو تم میرے پاس ہی لوٹ کے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ بھی تم کر رہے تھے. اب یہ ایک بڑی بے مثال انہوں نے بات کہی. انہوں نے کہا میرے بیٹے دیکھو، تم کوئی بھی عمل اگر کرنے جا رہے ہو نا تو یہ بات یاد رکھنا کہ عمل اگر رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی چٹان اور پتھر کے پیچھے چھپ کے کیا گیا ہو، آسمانوں میں کیا گیا ہو، زمین میں ہو، پروردگار اسے لے آئے گا. وہ بڑا ہی باخبر ہے، باریک بین ہے. یہ وہ احساس ہے صاحبوں کہ اگر انسان میں پیدا ہو جائے تو یہ ساری نیکی، تقوی اور احسان کی جڑ ہے. اس احساس کے ساتھ جینا کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. ہم تو عمل کرتے ہیں، کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیچھے کیا کیا. اللہ تعالیٰ آگے بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم بھول جاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نہیں بھولتا، میں سب لکھ لیتا ہوں، اور قیامت کے دن ایک ایک عمل، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ جو تمہاری زبان سے نکلا تھا تمہیں دکھا دیا جائے گا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں. ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم پتہ نہیں کیا کچھ زبان سے کہہ دیتے ہیں. کسی کو جھڑک دیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کے بارے میں طنز کر دیا، کسی پہ بہتان لگا دیا. زبان تو ایسے چلتی ہے ہماری جیسے سچی باتی بہت آسان ہے جو کہ چلانا. پھر اعمال میں بھی کیا کچھ ہے جو ہم نہیں کر دیتے. تو ہم تو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، پروردگار سب لکھ لیتا ہے. تو بندہ مومن کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں میرے بیٹے، نماز قائم کرنا اور نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ معروف اور منکر کے لفظ سے سمجھ لیجیے یہ کیا ہے. یہ مسلمہ اخلاقی برائیاں اور مسلمہ اخلاقی نیکیاں ہیں. سچ ہے جیسے ایک معروف میں، عدل ہے، احسان ہے، امانت ہے، دیانت ہے، یہ ہوتے ہیں معروفات. اور منکرات کیا ہوتے ہیں؟ جو مسلمہ اخلاقی برائی جس میں بحث نہیں کرنی پڑتی. جھوٹ بول رہا ہے کوئی شخص، بددیانتی کر رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اور اس کا معیار بھی بہت آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان بھی کر دیا کہ جب تم اپنے لیے ان چیزوں کو ناپسند کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ چیزیں منکرات میں سے. آپ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دیں تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، اپنے ساتھ جیسے ہی ہوگی پتہ چل جائے گا کہ زیادتی ہے. تو خود محتسب بن کے اپنے آپ کو بھی روکو اور معاشرے کے خیر و شر سے بے نیاز مت ہو. توجہ دلاتے رہو لوگوں کو. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن حکمت، نرمی اور محبت سے لوگوں کو بتاتے رہیں کہ آپ کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. اور پھر لوگوں نے تو جواب دینا ہے، آپ کتنا بھی کہہ لیں، تو پھر اس صورت میں صبر کیجیے. جو لوگوں کا ریئیکشن ہو، رد عمل ہو، اسے برداشت کیجیے. یہ بہت بلند حوصلگی کا کام ہے. اس راہ میں ویسے تو صبر ہر حال میں بہت اعلیٰ وصف ہے، لیکن یہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں ہو تو پھر بڑی اعلیٰ چیز ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ لوگوں سے بے رخی سے برتاؤ مت کرو اور زمین پر اکڑ کے مت چلو. اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور بڑائی جتلانے والے کو پسند نہیں کرتے. یہ جو رویے ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی نفسیات، میں کوئی چیز ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کا اظہار انسان لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی کرتا ہے اور زمین پہ چلتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں. تو سورہ بنی اسرائیل میں آپ کو یاد ہوگا وہاں توجہ دلائی گئی تھی کہ نہ تم پہاڑ جتنے اونچے ہو نہ زمین پھاڑ سکتے ہو. اور پھر جو سورہ فرقان میں بات کہی گئی تھی کہ دیکھو اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو اور زندگی کے سارے معاملات میں اعتدال پیدا کرو. اعتدال بڑی پسندیدہ چیز ہے. اور گفتگو میں بھی اپنی آواز کو ذرا سافٹ ہی رکھا کرو، کیونکہ یہ سب سے بری آواز جو ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے. بڑھ بڑھ کر بولنا، چڑھ چڑھ کر بولنا، یہ
اس میں کوئی خرابی نہ بھی ہو تب بعض اوقات آدمی کے لب و لہجہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے دل پہ لگ سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق عالیہ ہیں، جو مطلوب اوصاف ہیں، اور ایک بندہ مومن جب ایکسلنس پیدا کرنا چاہے دین میں تو یہ ترقی کے راستے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے یہ بنیادی راستے ہیں۔ آپ غور کیجئے، میں تو ہمیشہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے، ایک طرف آدمی کھڑا ہوگا، دوسری طرف قرآن کریم کو سامنے رکھ دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ میں نے تو لکھ کے بتا دیا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، جسے میں سپورٹ کر رہا ہوں، جس سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں نجات ہے، یہ میرے صالحین کا راستہ ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، یہ میری پسند کا راستہ ہے۔ اس کے بعد میرے پاس اور آپ کے پاس کہنے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ البتہ یہ کام ہم نے کر لیے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہر سوال کے جواب میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو وہ کیا جو آپ نے کہا تھا۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں کہیں آپ کو کوئی اختلاف نہیں ملے گا، کسی عالم کا، کسی دانشور کا، ایون کسی غیر مسلم کا بھی نہیں۔ یہ اتنی مسلمہ چیزیں اللہ کے نزدیک، اور ان کی اصل خوبی ہر جگہ آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ توحید کے ساتھ انہیں بیان کرتے ہیں۔ جس طرح توحید اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین چیز ہے، یہ اخلاق عالیہ، انہی کو اعمال صالح کہتے ہیں۔ اعمال صالح اصل میں انہی کا نام ہے، یہی بھی اللہ کے نزدیک اتنے ہی مطلوب اور اتنا ہی پسندیدہ ہے۔ پھر شرک کے حوالے سے انہیں توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ آسمان و زمین میں سب کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان سے بھی اگر پوچھ لو تو یہ بھی یہی کہیں گے، اور کوئی مشرک بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کرتا ہے، وہ مانتے اسی کو ہے کہ سب اللہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دوسروں کو دے دیے، تو اللہ تعالیٰ مقدمہ یہ ان کا باطل کرنے کے لیے ان سے پوچھ رہے ہیں کہ ساری طاقت جب اللہ کے پاس ہے، ساری قوت اس کے پاس ہے، تو اسی کو پکارو، اسی کو رب جانو۔ تو یہ سوال اسی پس منظر میں کیا جا رہا ہے کہ ساری اللہ کی قدرت و طاقت تو ہم نے اسٹیبلش کر دی، اب ان سے بھی پوچھ لو کہ اللہ نے کیا یا کسی اور نے کیا، تو وہ خود مانیں گے کیا تو اللہ ہی نے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہو الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، تعریف کا مستحق صرف اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ اور یہ بات کہ لوگوں اپنے رب کی گرفت سے بچو اور اس دن سے ڈرو جب نہ باپ بیٹے کے لیے کچھ کر سکے گا اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے گا، اور جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو دیکھو یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دیکھو وہ جو بڑا دغاباز ہے نا شیطان، وہ تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دیکھیے کتنی دلسوزی سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، کتنی دلسوزی سے سمجھا رہے ہیں، اور ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے اگلی صورت میں کہ جو لوگ نہیں سمجھیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سورۃ سجدہ ہے، اس کا موضوع یہ ہے، آپ پڑھ لیجئے، اتنے میں پانی پی لیتا ہوں۔ یہ کتاب، اس کا نزول، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہوا ہے، یہی صورت میں اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ کاش تم ان مجرموں کو دیکھو جب وہ سر جھکائے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن کا نقشہ ہے، کہہ رہے ہوں گے پروردگار ہم نے سب دیکھ لیا، سب سن لیا، اب آپ مہربانی کر کے ہمیں ایک دفعہ بس واپس بھیج دیجیے، ہم نیک عمل کریں گے اور ہمیں اب یقین آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسے ہی منوانا ہوتا تو دنیا میں منوا دے گا، لیکن جو بات پہلے دن طے ہو گئی تھی شیطان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت، جو تیری پیروی کرے گا ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا، انسان ہو یا جن۔ تو تم نے میری ملاقات کو بھلا دیا تو اس کا مزہ چکھو، جس طرح تم نے آج کے دن کو بھلایا ہے ہم بھی تمہیں بھول گئے، اور ہمیشہ باقی رہنے والے اس عذاب میں اب کو بھگتتے رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ جو ماننے والا ہے وہ کسی نافرمان کی طرح ہو سکتا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، دیکھیں عمل صالح قرآن کی اصطلاح ہے نا، اس کا مصداق پہ قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ یہ جو مقامات آ رہے ہیں میں اس لیے ان پر توجہ دلا رہا ہوں، عمل صالح کا مصداق یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے لیے جنتوں کا جائے قیام ہے، اور یہ ان کی ابتدائی مہمانی ہو گئی، یعنی جنت کی نعمتیں تو ناقابل تصور ہیں۔
ہمیں صرف وہ بتایا گیا ہے جو ہمارے تصور میں آ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ ابتدائی ضیافت ہے، وہ تو ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، وہاں کی نعمتوں کا یہ اندازہ نہیں۔ اور جو فاسق و فاجر ہیں ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جب وہ اس سے نکلنا چاہیں گے دوبارہ اس میں دھکیل دیا جائے گا انہیں، اور کہا جائے گا کہ اس آگ کا عذاب چکھو اس جرم کی پاداش میں کہ تم اس کو چھٹلاتے رہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ اعراض کر لے، پھر بھی وہ رخ پھیر لے، تو پھر سمجھ لو ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ کفار کا ہمیشہ کی طرح وہی مرغے کی ایک ٹانگ، کب آئے گا وہ دن فیصلے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ دن آ جائے گا نا فیصلے کا، تو کافروں کو اس روز ایمان لانا کچھ مفید ثابت نہیں ہوگا، نہ انہیں مہلت ملے گی۔ تو یہ نہیں مان رہے تو ان سے اعراض کر لو، تم بھی انتظار کرو کیونکہ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ اس چوتھے گروپ کی آخری صورت ہے، جس کا موضوع یہ ہے، اس کا بس تھوڑا سا حصہ ہی ہم پڑھیں گے اب چند منٹوں میں۔ رسول کی دعوت کے سارے پہلو تو ہم نے کم و بیش دیکھ لیے ہیں۔ آخری بات اس صورت میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کفار اور منافقین ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، رسول کا مشن غالب آ کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں چند واقعات اللہ تعالیٰ بیان کریں گے۔ پہلی بات، ابتدائی 8 آیات میں جو ایک تمہید بھی ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی کچھ رسوم ہیں، ان کی جب اصلاح کی کوشش کی گئی مدینہ میں آنے کے بعد تو ایک زبردست ہنگامہ کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حوصلہ دلایا کہ آپ ڈٹے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی اللہ سے ڈریے اور ان کافروں و منافقوں کی باتوں کا اثر نہ لیجیے، اللہ سب جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے وہی ہو رہا ہے اس کی پیروی کیجیے، اللہ جانتا ہے جو لوگ کرتے ہیں، اس سے خبر رکھنے والا ہے، اس سے باخبر ہے وہ، اور اسی پہ بھروسہ کیجیے، اس پروردگار پہ، وہی کارساز ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر وہ جو 2 اہم مسائل تھے اس کا اب اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، تفصیل دونوں کی آگے آ جائے گی، ایک کی سورہ مجادلہ میں، ایک کی آگے اسی صورت میں۔ ایک یہ بات کہ تمہاری جو بیویاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جن سے تم اظہار کرتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مائیں نہیں بنایا، یہ پہلی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ یعنی عرب میں ایک بہودہ دستور تھا کہ بہت غصہ آیا شوہر کو تو بیوی کو ماں سے تشبیہ دے دی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی بہودہ بات ہے، اور اس سے کوئی عورت ماں نہیں بن جاتی بلکہ وہ بیوی ہی رہتی۔ لیکن عرب میں دستور تھا کہ وہ طلاق سے بھی زیادہ سخت یہ چیز سمجھی جاتی تھی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ ہی سچی بات کرتا ہے اور وہی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو انہیں ان کے باپ کے نام سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک مبنی بر انصاف طریقہ ہے۔ اور اگر ان کو نہیں جانتے ان کے والدین کو تم، تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے قبیلے کے ہی وہ لوگ ہو گئے ہیں۔ ایک خاص پس منظر ہے، آگے اس کی تفصیل حضرت زید کے معاملے میں چونکہ وہ آ رہا ہے، دونوں واقعات کی آ جائے گی۔ اور پھر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ مسلمانوں پر ان کے اپنے نفسوں سے زیادہ حقدار ہیں، اور ان کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں۔ باقی مسلمان جتنے بھی ہیں رشتہ دار، وہ سب ایک دوسرے کے زیادہ احق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، اور ان مومنوں کے مقابلے میں جو مہاجرین ہیں۔ اس کا بات کا ایک پس منظر ہے، جب مدینہ میں مسلمان آئے تھے تو ایک مواخات قائم کی گئی تھی، مہاجرین اور انصار میں برادری کا ایک رشتہ، تو وہ رشتہ مواخات اس آیت کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا۔ اب جو رشتہ دار ہیں وہ مہاجرین اور انصار کے مقابلے میں ایک دوسرے پہ زیادہ حق رکھنے والے ہوگا، یعنی وراثت کے معاملات میں، ولایت کے معاملات میں، تو یہ اس قانون کو بھی منسوخ کیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ اصلاحات تھیں، اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ، اب چونکہ اس کا ریئیکشن ہوگا وہ آگے زیر بحث آئے گا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے
کفار نے جو آخری چال چلنی تھی وہ چل دی۔ یہ جنگ احزاب کا واقعہ ہے جس میں سرزمین عرب کے تمام کفار قبیلے اکٹھے ہو گئے تھے اور ایک عظیم لشکر جرار وہ مدینہ پہ چڑھا لائے تھے۔ 10 سے 12 ہزار ان کی تعداد آتی ہے روایات میں۔ اس وقت انہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا اور ظاہر ہے کہ چھوٹا سا شہر کی بستی تھی، چند 100 نفوس بھی اس کے نہیں ہوں گے، تو اس بستی کا انہوں نے گھیراؤ کر لیا۔ تو اس وقت اب اللہ تعالیٰ اس کو تبصرہ کر رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پہ کی۔ جب یہ لشکر تم پہ چڑھ آئے تو اللہ نے ایک تند ہوا بھیجی اور وہ لشکر اتارے جنہیں تم نہیں دیکھتے تھے۔ یعنی انجام یہ ہوا کہ انہوں نے محاصرہ تو کر لیا، اور محاصرہ اس لیے کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تدبیر اختیار کی تھی کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی تھی، اس کے نتیجے میں وہ کافر اندر نہیں آ سکے تھے، تو انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد آخر میں ایک روز آندھی آئی اور آندھی نے ان کے سارے لشکر کو لٹ پلٹ کے رکھ دیا اور وہ لوگ ناکام اور نامراد ہو کر واپس چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن اس میں صورتحال کیا ہوئی تھی کہ اہل ایمان ہلا دیے گئے تھے، اور جو منافقین تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کچھ نہیں ہیں مگر بس ایک دھوکہ۔ یعنی صاف نظر آ رہا تھا کہ ہماری موت سر پہ آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی نصرت کی۔ اس کی پھر کچھ تفصیلات ہیں، میں اس سے صرف نظر کر رہا ہوں۔ جو نٹ شیل میں اس کا اینڈ رزلٹ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ بہترین نمونہ اس موقع پہ اگر کسی نے قائم کیا تو خود سرکار دو عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ہی ذات میں مسلمانوں کے لیے جو ہے بہترین نمونہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ملاقات کے امیدوار ہیں، یوم آخرت کے ملاقات کے امیدوار ہیں، اور جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ یعنی جو صبر، استقامت اور ہمت اور شجاعت اور لیڈ فرام دا فرنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا وہ بے مثل تھا۔ خندق کھودنے کا مسئلہ ہو، میدان جہاد میں اترنے کا مسئلہ ہو، آپ کی شخصیت ہمیشہ کی طرح بے مثل تھی۔ اور پھر اہل ایمان جنہوں نے جب ان لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ کہا کہ یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس کے رسول نے اور اللہ نے ہم سے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کا صرف ایمان اور اطاعت ہی تھا جس کو بڑھایا تھا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ پیچھے گزرا ہے نا کہ تم ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، جو پیچھے سورہ عنکبوت میں الفاظ ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اسی کا تو وعدہ کیا تھا ہم سے، اچھا ہے وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مومنوں میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے قول کو، اپنے عہد کو سچا کر دیا ہے، اور ان میں سے وہ ہیں جو اپنا عہد پورا کر چکے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اور بالکل بھی نہیں بدلے۔ بڑی تحسین کی ہے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صدق ان کی سچائی کا بہترین اجر دے گا۔ اور جو منافقین تھے ان کے اقوال پیچھے نقل ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ ڈرپوک اور بزدل کیا کیا کر رہے تھے اس وقت، ان کو عذاب دے اگر چاہے، اور چاہے تو انہیں معاف کرے۔ اور یہ جو کفار ہیں اللہ تعالیٰ نے بے نیل نامراد اور خوار کر کے واپس لوٹا دیا، پسپا کر دیا، اور مومنوں کی جگہ جنگ کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو گیا، وہ زبردست ہے، وہ قوی ہے۔ اور اہل کتاب میں سے بھی یہ جو ایک قبیلہ رہ گیا تھا یہودیوں کا، بنو قریظہ غالباً، اس نے کفار سے ساز باز کر کے مسلمانوں پہ حملے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تدبیر کر دی۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو قلعے تھے ہم نے ان سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ تم ان میں سے کچھ کو قتل کر رہے ہو، کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا ہے، ان کی زمینوں کا اللہ نے تمہیں وارث کر دیا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا۔ تو یہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے تفصیل کی جنگ احزاب کے حوالے سے، اس سے میسج یہی کنوے کرنا مقصود ہے کہ کفار ہوں یا منافقین کچھ بھی کر لیں، کوئی اس مشن کو، اس رسالت کے مشن کو روکنے کی قوت نہیں رکھتا۔ یہ کفار کا معاملہ ہے، اب کل انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے ساتھ پھر کیا معاملہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔